اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا، پھل پھول رہا تھا۔ زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا، وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباثتوں پر اتر آئے تھے۔ ان حالات میں بعلبک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا، اس کا نام بعل رکھا۔ اسی کے نام پر شہر کا نام بعلبک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف معزز پیغمبر الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: الیاس بن یاسین بن فنحاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیات 123 تا 132 میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں: اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے۔ انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ اول تو یہ آثار سند کے اعتبار سے قوی نہیں، دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے سورۃ الصافات اور سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس بھی کہا جاتا ہے، اور نہ ہی سورۃ الانبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامے بیان کیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، لہٰذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے۔ مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور مشہور شہر بعلبک ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا۔ الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بعل کی پرستار تھی اور توحید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ اللہ کے برگزیدہ رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی، اور بت پرستی کے خلاف انہیں واعظ و نصیحت کی اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا۔ کتب تفاسیر میں ہے کہ بعل نامی بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے اور اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت ہبل بھی یہی بعل تھا۔ سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء و رسل کی ایک مختصر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 84 تا 86 میں فرماتے ہیں: اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دل دادہ ہوں،
اور انبیاء و رسول کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، عناصر پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کجروی پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، تو ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں ہیلا سازی اور ٹیڑھ پن سے کام نہ لیں، ان کی خلاف ورزی کی جرات نہ کریں، اور ہمارا شیوا سپرد و تسلیم ہونا چاہیے، نہ کہ انکار و انحراف۔ اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہے۔